بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مغرب میں سائنس اور مذہب میں کشمکش کنفلکٹ بقول لوگوں کے اب یہ دوسرا لیکچر ہے سلسلے کا۔ بقول لوگوں کے اب چرچ اور ریاست کو الگ ہو جانا چاہیے اور یہ لازم ہے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت نہ کی جائے۔ یہ دور ایج آف ریزن کہلاتا ہے، یعنی دانش کا دور یا عہد۔ اس فضا نے روشن خیالی کے راستے متعین کر دیے اور ایک جدید سیکولر اور رواداد ریاست کے آئیڈیل میں جان پڑ گئی۔ مذہب بسیدہ ہو گیا، چونکہ وہ تھا ہی بسیدہ اس نے تو بسیدہ ہونا ہی تھا، چونکہ سچ کا واحد معیار ریزن یعنی عقل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مندرجہ ذیل یورپی مفکرین اور فلسفیوں نے اس چیز کا ادراک اور پھر اعلان کر دیا۔ نمبر 1، فرانسس ڈیکارٹ 1595 سے 1650، برطانوی فلسفی تھامس ہابس 1588 سے 1676، جان لوچی 1632 سے 1704، میتھیو ٹنڈل 1655 سے 1733، آئرش رومن کیتھولک جان ٹولینٹ 1670 سے 1722 اور جرمن کینٹ 1724 سے 1804۔ ان کے بقول سچ پانے کے واحد اور فطری ذریعہ عقل ہونا چاہیے۔ عیسائیت کو معجزوں، مافوق الفطرت اور پراسرار چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی استدلال کی بنا پر سچائی کو پالے۔ کائنات کی تشکیل اس کے ہونے کی ناقابل تردید شہادت ہے۔ جرمن مورخ ہرمن سیمیول 1694 سے 1768 میں نے کہا کہ عیسیٰ نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور یہ ہے بھی سچ، بائبل میں کہیں نہیں ہے۔ جرمن ریشنلسٹ کانٹ نے جدید دور کے آغاز کی جد و جہد کا اور اعلان کیا کہ لوگوں میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ استادوں، کلیساؤں، حکمرانوں کی محتاجی کا بوجھ اتار پھینکیں اور معلوم کریں کہ سچ کیا ہے۔ ذہنی غلامی نے لوگوں کو ذہنی طور پر بالکل مفلوج کر دیا ہے، جو آج کل مسلمانوں کی حالت ہے۔ دوسرے مذہبی رسومات، عبادات سب بے معنی نظر آتے تھے۔ انگلستان میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ 1562 میں فرانس میں دونوں فرقوں نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی۔ 1572 میں پروٹیسٹنٹ کا ملک گیر قتل عام ہوا۔ 30 برس 1618 سے 1648 کی جنگ یورپ کو تباہ و برباد کر گئی۔ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم لیتی رہی۔ یہ مذہبی طاقت کی جنگ تھی۔ 1642 میں انگلستان کے اندر بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ چارلس اول 1649 کو سزائے موت ہوئی۔ 1649 عیسوی میں سزائے موت ہوئی۔ 1799 کے فرانسیسی انقلاب نے مزید تباہی اور انتشار پیدا کیا۔ امریکی نو آبادیوں میں بھی امریکہ کے مشرقی ساحلوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جب برطانوی اور فرانسیسی اپنے شاہی مقبوضات کے لیے 7 سال یعنی 1756 سے 1763 تک لڑتے رہے اور 1775 سے 1783 میں جنگ آزادی براہ راست شروع ہوگی، جس کو سول وار کہتے ہیں، وار آف انڈیپینڈنس، اور امریکہ میں نئی دنیا کی پہلی سیکولر جمہوریت قائم ہوئی۔ یعنی مغرب کو 200 سال سخت کرب اور تشدد میں گزارنے پڑے۔ اس کرب کی حالت میں لوگوں نے جب مذہب کی طرف رجوع کیا تو انہیں احساس ہوا کہ بدلے ہوئے حالات میں مذہب کی اب پرانی شکل کام نہیں آئے گی۔ 17ویں صدی میں انگلستان میں خانہ جنگی کے بعد دہریت کا دور شروع ہوا۔ دہریت کا مطلب ہے ایتھیزم، کہ کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ، اور کرنے والے تھے، اس کا پرچار کرنے والے تھے لارنس کلارکسن، جیکب بینتھونتھلی اور اینا ہوچمن جان کاٹن۔ جیکب نے اپنی تصنیف دا لائٹ آف ڈارک سائڈ آف گاڈ میں کہا کہ
عیسیٰ کے علاوہ بھی خدا ہر شخص میں موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے۔ جارج فاکس نے کہا کہ سائنس کے اس دور میں مذہب کو بھی تجربے سے پرکھنا چاہیے، اور اس کی تصدیق کسی ادارے سے نہیں بلکہ انسانی تجربے سے ہونی چاہیے۔ تمام انسان برابر ہیں، لوگوں کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو ملاؤں سے نہیں گھبرانا چاہیے جو عیسائیت کے ملا تھے، بلکہ کھل کر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنا چاہیے۔ 17ویں صدی میں لگتا تھا کہ تمام نو آبادیاں سیکولر ہو گئی ہیں۔ جان ویسلے جو 1703 سے 1792 میں تھا، اس کا بیان ہے کہ عیسائیت میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ کے اندر بنیاد پرستی نے جنم لیا، فنڈامنٹلسٹ۔ شروع کے سالوں میں انگریزوں کے علاوہ باقی لوگ مذہب سے بیگانہ رہے۔ کویکرز، باپٹسٹس اینڈ پریسبائٹیرین اختلافی فرقے بن گئے، یہ امریکہ میں فرقے ہیں۔ انہوں نے چرچ کی بالادستی رد کر دی۔ انہوں نے فلڈلفیا میں اسمبلیاں قائم کر دیں، پادریوں کی تقریروں کو سینسر کیا جاتا رہا، بدعت کو نکال باہر کیا گیا۔ ان تینوں فرقوں نے خوب ترقی کی اور اس کے پیروکاروں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ 18ویں صدی میں عظیم بیداری یعنی گریٹ اویکننگ پیدا ہوئی۔ بہرحال امریکہ میں تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ بقول ایڈورڈز، امریکہ میں بیداری کا یہ عمل باقی دنیا میں بھی پھیل جائے گا اور عیسائی زمین پر خدا کی حکومت قائم کر لیں گے جو خدا کے انصاف کی عکاسی ہوگی۔ 1740 میں 200 سے زیادہ تنظیموں نے مختلف فرقوں سے کٹ کر الگ اپنے چرچ قائم کر لیے۔ پریسبائٹیرینز نے رومن کیتھولک کے خلاف ہو کر پوپ کے پتلے جلا دیے تاکہ پاپائیت سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے فرانس اور رومن کیتھولک چرچ کو شیطانی ادارے قرار دیا جو نیک اور صحیح امریکہ کے دشمن تھے۔ 1771 میں طویل جدوجہد کے بعد امریکیوں نے ماضی سے رشتہ توڑ لیا اور پادریوں کی تربیت کے نئے ادارے قائم کر دیے۔ انقلاب کے رہنماؤں جارج واشنگٹن، جان اور سیموئل ایڈمنڈز، تھامسن، جیفرسن اور بنجامن فرینکلن کی نظر میں انقلاب ایک سیکولر واقعہ تھا۔ وہ سب روشن خیالی پر یقین رکھتے تھے، وہ ڈائسٹ ہونے کی حیثیت سے خدا کے وجود کے قائل تھے مگر وحی سے منکر تھے، اس لیے کہ پرانے مسیحوں کے عیسائی کے مطابق اور وحی سے متعلق خیالات سے متفق نہیں تھے۔ وہ تھے ہی غلط۔ اعلان آزادی، جیفرسن، جان ایڈمنڈز اور فرینکلن نے ڈرافٹ تیار کیا اعلان آزادی کا، اور 6 جولائی 1776 کو 9 آبادی کانگریس سے اس کی تصدیق کرائی۔ اعلان آزادی روشن خیالی اور انسانی حقوق کے احترام کے لحاظ سے ایک اچھی دستاویز تھی۔ اس میں زندگی، آزادی، خود مختاری اور مساوات کی روح کار فرما تھی۔ اعلان آزادی کے ذریعے پرانے نظام سے کٹ کر نئے مستقبل کی طرف بڑھنے کے عزم کو ظاہر کیا گیا، یعنی جدیدیت کی طرف۔ امریکیوں کی غالب اکثریت کیلون کے ماننے والوں پر مشتمل تھی۔ انگریز بڑی روحانیت کے ساتھ اپنی سماجی نظریات کے ساتھ چمٹے رہے، اپنی سامراجی نظریت کے ساتھ چمٹے رہے۔ اگر چرچ کے مبلغ سیاست کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو سیکولر لیڈر خدا کی بادشاہیت کا ذکر زور و شور سے کرتے تھے۔ انقلاب کے زمانے میں انگریز افسروں کو شیطان کا حلیف کہا جاتا تھا، جیسے لارڈ ڈیبوٹ، لارڈ گرینویل، لارڈ ناتھن۔ لوگوں کو یقین تھا کہ پاپیت کا زوال زیادہ دور نہیں کیونکہ وہ آمروں کی اعلی کار ہے۔ پہلی بار جدید سیکولر ریاست قائم کرنے میں مذہب نے اہم کردار ادا کیا، لیکن جب نئی آزاد ریاستوں نے اپنا آئین بنا لیا تو اس میں خدا کا ذکر برائے نام تھا۔ 1786 میں تھامس جیفرسن نے ورجینیا میں اینجلیکن چرچ بند کر دیا کیونکہ وہ چرچ آف انگلینڈ کا رکن تھا۔ اس کے بقول مذہب اور سیاست کے درمیان ایک دیوار ہونی چاہیے جو انہیں ایک دوسرے سے الگ رکھے۔ مذہبی معاملات میں جبر سے کام لینا ظلم اور گناہ ہے۔ اس کو بیپٹسٹ
اور میتھڈسٹ کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے بعد دوسری ریاستوں کے کلیساؤں نے ورجینیا کی تقلید کرتے ہوئے اپنے چرچ بند کر دیے۔ 1787 میں جب فلڈلفیا میں وفاقی آئین بنایا گیا تو اس میں خدا کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ آئین میں پہلی ترمیمی بل برائے حقوق 1799 کے ذریعے سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا گیا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اس دور کا نام ایج آف ریزن یعنی عقل کا دور رکھا گیا۔ رواداری جدید ریاست کا تقاضا تھی، اس لیے ریاست کا سیکولر ہونا لازمی تھا، مگر 19ویں صدی کے وسط تک سیکولر متحدہ ریاستیں ایک عیسائی قوم کی صورت میں تبدیل ہو چکی تھیں، یعنی 19ویں صدی میں سیکولرزم چھوڑ دیا انہوں نے، جو سیکولر ریاستیں تھیں، اور وہ اب عیسائیت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ لوینزو ڈوو نے کہا کہ مذہب اور سیاست ایک ہی ویژن کے دو حصے ہیں۔ علماء کی غلامی چھوڑو اور اپنے دماغ سے کام لینا سیکھو۔ جیمز اوکلے جو کہ میتھڈسٹ کا بانی تھا، ریپبلکن میتھڈسٹ کا بانی تھا، انقلاب کے دوران انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا اور گرفتار ہوا۔ وہ مکمل طور پر سیاست اختیار کر چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اور زیادہ سیاست پر مبنی چرچ قائم ہو۔ وہ عیسائیت کے بڑے دھارے سے الگ ہو گیا۔ جوزف سمتھ 1805 سے 1866 تک وہ اور بھی زیادہ انقلابی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک نئی انجیل دریافت کی ہے جس کا نام بک آف مورمن۔ یہ عمرا کے خلاف شدید احتجاج تھا۔ ایس سمتھ، ڈاؤ کیلی، کیمبل اور سٹون کے فرقوں نے مل کر ڈسائپلز آف کرائسٹ کے نام سے ایک نیا فرقہ بنا لیا۔ 1860 تک اس کے پیروکاروں کی تعداد 2 لاکھ ہو گئی اور وہ امریکہ کا 5واں بڑا پروٹیسٹنٹ فرقہ بن گیا۔ ولیم مولر 1782 سے 1849، اس نے انجیل کی پیش گوئیوں کا جائزہ لے کر اعلان کیا کہ مسیح دوسری بار 1843 میں آئیں گے۔ اس کے لاکھوں پیروکار بن گئے، لیکن مسیح 1843 میں نہیں آئے واپس، جس سے ملر کے پیروکاروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ، اس کے بعد اس نے جنم لیا۔ اس نے بھی تحریک خاتمے کی پیشگوئی کی۔ انقلاب کے دنوں میں امریکہ پروٹیسٹنٹ ملک تھا، جبکہ کیتھولک کل آبادی کا صرف 1% تھے، جبکہ انگلینڈ کے الٹ تھا۔ مگر 1840 کی دہائی کے دوران رومن کیتھولک امریکہ میں عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ بن گیا۔ یہ ایونجلسٹ تحریکیں اصلاحی، مثبت اور جدیدت پسند تھیں۔ ہر فرد کی اہمیت اور احترام پر زور دیا جاتا۔ نسوانی، تعزیری اور تعلیمی اصلاحات کی طریقیں بھی ترقی پسند تھیں۔ 1780 اور 1860 کے درمیان عیسائیوں کے مذہبی اجتماعات میں حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ 1780 میں تقریباً 2500 اجتماعات منعقد ہوئے۔ 1850 تک امریکہ میں عیسائیت زبردست طاقت بن چکی تھی، یعنی 1850 میں امریکہ عیسائیت بن گیا تھا۔ اب بھی اس کے 99 پلس جو باشندے ہیں وہ عیسائی ہیں، لیکن اپنے وہ سیکولر کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ یورپ کے لوگوں کا خیال تھا کہ مذہب صرف بوسیدہ ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اس نے ہماری بیگانگی اور تنہائی کا احساس ختم کرنے کی بجائے اسے اور بڑھا دیا ہے۔ لیوڈیف فینچربرگ نے کہا کہ خدا مکمل ہے، انسان نامکمل ہے۔ خدا دائمی ہے، انسان عارضی ہے۔ خدا طاقتور ہے، انسان کمزور ہے۔ کارل مارکس نے، جو کہ 1818 سے 1830 میں تھا، اس کے لیے مذہب ایک بیمار معاشرے کی علامت تھا، یعنی افیون۔ چارلس ڈارون 1809 سے 1880 تک کی تصنیف جو اس نے 1859 میں لکھی، دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن، اور تھیوری نے چارلس ڈارون کی اس تھیوری نے عیسائیت میں ہلچل مچا دی، کیونکہ ڈارون کا نظریہ انجیل کی تعلیمات کے بالکل الٹ اور خلاف تھا۔ اب سائنس کے کچھ مہلک اور جان لیوا پہلو بھی سامنے آنے لگے۔
گو کہ مغرب میں لوگ صحت مند زندگی گزارنے لگے، عمر طویل ہونے لگی، ان کے جمہوری اداروں کی بدولت دنیا کے کئی حصوں میں لوگ انصاف اور امن کی زندگیاں گزارنے لگے، لیکن صنعتی انقلاب نے نئے مسائل، نئے ناانصافیاں اور استحصال لانا شروع کر دیا۔ چارلس ڈکنز نے اپنے ناول ہارڈ ٹائمز میں صنعتی شہر کو جہنم کی صورت میں پیش کیا۔ 1870 کی فرانس یوریشیا کے بعد یورپ کی قومیں اسلحہ کی مجنونانہ دوڑ میں شامل ہو گئی، جس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اب ترجیح پریفرنس ماڈرن طاقتور حکمرانی ہو گئی۔ جس ملک کے پاس بڑی فوج اور ہلاکت خیز جدید سائنسی ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ ہو۔ ایچ جی ویلز نے اپنی تصنیف دا وار آف دا ورلڈ میں دکھایا ہے کہ جنگ کیسی تباہی اور بربادی لاتی ہے، اور امریکہ میں جنوبی اور مشرقی یورپ سے نئے آباد کاروں کے ہجوم ملک میں داخل ہونے لگے۔ فولاد، تیل اور لوہے کی فیکٹریوں کے ذریعے سے سرمایہ کاروں نے بے انتہائی دولت کمائی۔ 1916 میں جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس کو فیلڈر ریفرنس بائبل کی اشاعت 1906 سے 1909 کے بعد ہر مسیح کے لیے انجیل پڑھنا آسان ہو گیا تھا۔ ڈارون اور فرائڈ کے انکشافات کی بنیاد ایسے غیر مصدقہ مفروضوں پر تھی جو زیادہ روایتی پروٹسٹنٹ کی نظروں میں غیر سائنسی تھے۔ اس کی بجائے وہ بیکن کے دو ابتدائی سائنسی ویژن کو اہمیت دیتے تھے۔ 1886 میں ڈاؤٹ موڈی نے شکاگو میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ قائم کیا تاکہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو پادریوں اور عام لوگوں میں حائل شگاف پر کر سکے۔ موڈی کو امریکی بنیاد پرستی کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس کی بائبل انسٹیٹیوٹ قدامت پسندوں کا مرکز بن گئی۔ وہ لوزن یشوا جو یہودی مذہبی اکیڈمی کی طرح وہ اس منکر خدا دنیا میں ایک محفوظ اور مقدس پناہ گاہ تھی۔ ولیم بیل ریبی نے 1902 میں نادرن بائبل سکول کی بنیاد رکھی اور 1907 میں لیمن سٹیورٹ نے لاس اینجلس میں بائبل انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں پہلی بائبل کانفرنس ہوئی جنہوں نے ایک ممتازی شناخت بنانے کی ابتدا کر دی تھی۔ انقلاب کے وقت امریکہ میں پروٹسٹنٹ غالب اکثریت میں تھے جو رومن کیتھولک عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے اور فری میسن اور مورونز کی سازشوں سے ڈرتے تھے۔ 1887 میں امریکن پروٹیکٹیو ایسوسی ایشن بنائی گئی جس کے اراکین کی تعداد 22,50,000 تک پہنچ گئی۔ یہ امریکہ میں سب سے بڑی کیتھولک دشمن جماعت بن گئی۔ جنگ عظیم اول جو 1916 میں یورپ کے اندر شروع ہوئی، نوجوانوں کی پوری نسل ہلاک ہو گئی۔ یورپ بری طرح تباہ ہو گیا۔ یورپ کی بڑی شائستہ اور ترقی یافتہ قوموں نے جنگی فنی مہارت کے ذریعے ایک دوسرے کو اپاہج اور معذور کر دیا۔ یہ بے مقصد جنگ اور لاحاصل جنگ اس دور کی منطق اور عقل سے دست و گریبان تھی، ریشنلزم سے دست و گریبان تھی۔ حالانکہ جنگ کسی بھی طور انسان کی ضرورت نہیں تھی۔ مغربی معیشت کی حالت خراب ہونے لگی۔ 1910 سے معیشت کی زوالی شروع ہوئی اور 1930 میں سرد بازاری پر اس کا انجام ہوا۔ مگر وہ زمانہ سائنس اور آرٹ کی دنیا میں بے مثال تخلیق اور حیرت انگیز کارناموں کا زمانہ تھا۔ زندگی کے ہر میدان میں تخلیقی مفکرین پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ دنیا نئے سرے سے تخلیق کریں، ماضی کی رسمیں توڑ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ آرٹ اور سائنس دونوں میں یہ خواہش تھی کہ ابتدائی اور بنیادی اصولوں کی طرف واپس لوٹ جائیں اور نئے سفر کا آغاز کریں۔ سائنسدانوں نے ایٹم یا ذرے کی تلاش شروع کی۔ بعض لوگوں کی کوششوں کا مقصد ایک نئی روحانیت کی تخلیق تھی جس میں نہ خدا ہو، خدا نہ ہو۔ قدیم روحانیت جس نے بعض لازمی پابندیوں کے ساتھ لوگوں کو جینا سکھا دیا تھا اور انہیں سمجھایا تھا کہ چیزیں جیسی ہیں ویسے ہی قبول کر لی جائیں، وہ روحانیت اس ماحول میں ان کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ ان کے دیکھنے اور سوچنے کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ مغرب میں لوگ اب دیومالی، صوفیانی اور مسلکی رسموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو دوستو، یہ تھا دوسرا لیکچر کہ مغرب میں سائنس اور مذہب میں کشمکش۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔